بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ تو ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی جائے تو ترک تاریخ دانوں کے نظر میں عثمان بے کے بعد جو سب سے اہم جنگجو ہے وہ ہے کنور الپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلطنت کے قیام میں ان کے بہت سے جنگجو اور کمانڈروں نے خدمات انجام دی ہوں گی، تو ان میں سے ایک کنور الپ بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگائے کہ عثمان غازی کے ہاتھ سے بنائی گئی پرانی تصاویر بھی جو کہ کئی سو سال پرانی ہے، ان میں بھی آپ کسی اور الپ کو نہیں بلکہ ایک طرف کنور الپ اور دوسری طرف اکچا کوجا کو کھڑا پائیں گے۔ اور اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ جانیں گے کہ کنور الپ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں ہے، انہوں نے عثمانی سلطنت کے لیے کون کون سی فتوحات کیے، اور عثمان غازی سے ان کی دوستی کیسے ہوئی۔ یعنی مختصراً یہ کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کنور الپ کی زندگی کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ ناظرین کرام، عثمانی تاریخ دانوں نے کنور الپ کا بار بار ذکر کیا ہے، اور ان کا نام عثمانی مورخ عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ آل عثمان میں موجود ہے، اور بعد میں نشر نامی ایک مورخ نے بھی کنور الپ کے ذکر کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ عاشق پاشا زاد نے کنور الپ کا نام اور ان کے کارنامے یاشی کی کتاب مناقب نامہ سے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، یاشی فقی کے بارے میں بتاتا چلو کہ یاشی فقی کے والد الیاس فقی اورہان غازی کے امام اور استاد تھے۔ یاشی فقی نے اپنی آنکھوں سے عثمانیوں کے اس دور کے جو بھی حالات دیکھے انہیں مناقب آل عثمان کی ایک کتاب میں محفوظ کر لیا، جسے مناقب نامہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آج مناقب نامہ نامی کتاب کی کوئی بھی جلد دستیاب نہیں، اور ہمیں کنور الپ کے معاملے میں عاشق پاشا زاد کی کتاب پر اعتبار کرنا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں عاشق پاشا زاد نے اپنی کتاب میں کنور الپ کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کنور الپ کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، مقامی ترکی زبان میں کنور الپ کا مطلب ہے گہرا یا ہلکا چیسٹ کلر۔ چیسٹ شابلوت کے درخت کو کہا جاتا ہے اور اس کے پل کا رنگ ہلکا سا براؤن ہوتا ہے۔ کنور الپ کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب عثمان غازی قائی قبیلے کے سربراہ نہیں بنے تھے اور اب صرف اپنے دوستوں کے ساتھ شکار وغیرہ کرنے جاتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ارطغرل غازی قائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ تب بھی سے کنور الپ عثمان کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ان کے علاوہ سامسا چاوش، اکچا کوجا، آئیکوت الپ اور عبدالرحمن غازی بھی عثمان غازی کے دوستوں میں سے تھے، اور جب عثمان غازی قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی مرضی سے بنے تب ان کے یہی دوست ان کے ساتھ زیادہ قابل اعتماد جنگجو بن گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ عثمان غازی کے ساتھ جنگی مہمات میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان سب میں کنور الپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی دور کی قدیم ترین تاریخ جو دستیاب ہے ان میں بھی کنور الپ کو عثمان کا سب سے زیادہ قابل اعتماد کمانڈر کہا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں کہ کنور الپ اور ان کے خاندان کیا تھا، اور ان کے خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنور الپ اس سرحدی کمانڈر جنگجو کے خاندان میں سے تھے۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ سرحدی کمانڈر جنگجو کون تھے؟ تو ناظرین کرام، سرحدی کمانڈر جنگجو وہ ہوتے تھے جنہیں سلجوقی سلطنت کی طرف سے ذمہ داری دی گئی تھی کہ سلجوقی سلطنت کے وہ مغربی علاقے جو بازنطینی سرحدوں سے ملتے ہیں وہاں نظر رکھے اور بازنطینیوں پر حملے کرتے رہے۔ اس عہدے کو ترکی زبان میں مارگریو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سرحدی کمانڈر۔ یہ سرحدی کمانڈر تعداد میں کافی تھے اور سلجوقی سلطنت کے سرحدوں کی حفاظت کا کام ایک مقدس مشن سمجھ کر کرتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کنور الپ نے عثمانی سلطنت کے لیے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی وجہ سے آج بھی ان کا نام ترک کی بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کنور الپ نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور ان کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے شمال مغربی اناطولیہ میں شدید حملے کیے اور بہت سے بازنطینی تکفور کو عثمان غازی کے اطاعت پر مجبور کر دیا، اور اس طرح انہوں نے قائی قبیلے کو ایک قبیلے سے ریاست بننے میں مدد دی۔ کنور الپ جنگی چالوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور قدیم ترک جنگی چالیں جن میں کرد کا پانی، حلال تگدگی وغیرہ شامل ہے، تو ان کی مدد سے کنور الپ نے کیویسیو اور کراچی بوش کے قلعے فتح کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اکچا کوجا اور عبدالرحمن غازی کے ساتھ مل کر ریجوٹارسیا کا علاقہ فتح کیا، اور مغربی اناطولیہ کے بہت سے قصبے فتح کر کے انہوں نے ترکوں کا وطن بنایا۔
لیکن کنور الف کے سب سے بڑی فتح دوزجے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی فتح ہے، اور اسی علاقے میں ان کے نام سے شہر بھی بسایا گیا، اور اس شہر کے علاوہ کئی بستیاں اور گاؤں کے نام اس کے نام پر رکھے گئے۔ ایک اور عثمانی مورخ ادریس بطلسی نے کنور الف کا نام اپنی کتاب بہشت میں انوگول پر عثمانیوں کے کیے گئے حملے میں ذکر کیا ہے۔ ادریس بطلسی نے عثمان کو انوگول کے تکفور کی طرف سے عثمان غازی کے قتل کے لیے لگائے گئے گھات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے متعلق اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، اور ان قریبی لوگوں میں سے اکچا کوجا، عبد الرحمن غازی، کنور الف، ترگت الف اور ایگوت الف شامل تھے۔ اس کے علاوہ جب چودار تاتاریوں نے عثمانی علاقوں پر حملہ کیا تو ان کی سرکوبی کے لیے اورحان غازی آگے بڑھے، تو تب ان کے ساتھ سلطوق الف اور کنور الف بھی تھے، اور اس دور میں جب عثمان غازی کا مقصد غزنی کو فتح کرنا تھا تب انہوں نے اس علاقے میں نئی ملٹری زون قائم کر کے اس علاقے کو دوسری جگہ سے الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس شہر کے سپلائی روٹ کو ختم کیا جا سکے۔ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے کنور الف کو اکچا کوچا کی طرح سرحدی کمانڈر کا عہدہ دے دیا، جبکہ بورسا کی فتح میں کنور الف کا اہم کردار تھا۔ بورسا جو کہ عثمان غازی کی زندگی میں عثمانیوں کا سب سے بڑا خواب اور سب سے بڑی امید تھی، کیونکہ بورسا کی فتح عثمان غازی کی زندگی کی آخری مہم تھی، اس کے دوران ہی وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد کنور الف اورحان غازی کے سربراہی میں آ گئے، اور کنور نے اس دوران ایکازی اور مندرونو وغیرہ کے علاقے فتح کیے جن کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا، اور ایدوس قلعے کا فتح انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر کی تھی۔ مگر ناظرین کرام، کنور الف اپنے دوست عثمان غازی کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ نہ جی سکے، اور جس سال عثمان غازی کی وفات ہوئی تھی اور بورسا فتح ہوا اسی سال کنور الف بھی وفات ہو گئے۔ کنور الف نے جو علاقے فتح کیے تھے ان کی ذمہ داری اور انتظامیہ انہیں دیا گیا تھا، مگر کنور الف کی وفات کے بعد ان علاقوں کی بندوبست کی ذمہ داری سلطان اورحان غازی نے اپنے بیٹے شہزادہ مراد کو دے دی تھی، اور ان کی قبر کے بارے میں یقینی طور پر نہیں معلوم کہ کہاں ہے، مگر تاریخ دانوں کا اندازہ یہ ہے کہ وہ دوزجے میں ہی ہے۔ لیکن کنور الف ڈسٹرکٹ میں ایک مقبرہ ہے جو کہ کنور الف کے نام پر ہے، اور سغوت میں ارطغرل کے مقبرے کے باہر جو ان کی قبر ہے یہ تو دونوں قبریں اصل نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ دوزجے میں واقع قبر ان کی اصل قبر ہے۔ کنور الف کی قبر جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آج بھی ترکی میں کنور ٹاؤن اور کنور گاؤں جو کیرک کیلک کسکی نامی علاقے میں ہے، یہ ان قبیلے نے آباد کیا ہے جو کنور الف کی نسل سے ہے۔ اور ناظرین کرام، کنور الف کے بارے میں آخری اہم بات یہ ہے کہ عثمان بے کے جنگجو میں سے عبد الرحمن غازی کنور الف کے سب سے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی کنور الف کی مختصر تاریخ، اور اس کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔